بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 8 جنوری سن 1903۔ فرمایا خدا تعالیٰ کا یہ خاصہ ہے کہ جیسے اس انسان کا قدم بڑھتا ہے ویسے ہی پھر خدا کا قدم بڑھتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی خاص رحمتیں ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتیں، اور اسی لیے جن پر یہ ہوتی ہیں ان کے لیے وہ نشان بولی جاتی ہیں۔ اس کے نظیر دیکھ لو کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے دشمنوں نے کیا کیا کوششیں کیں آپ کی ناکامیابی کے واسطے، مگر ایک پیش نہ کی، حتیٰ کہ قتل کے منصوبے کیے مگر آخر ناکامیابی ہوئے۔ خدا تعالیٰ یہ تجویز پیش کرتا ہے اس خاص رحمت کے حصول کے واسطے جو اخلاق وغیرہ حاصل کیے جائیں تو ان امروں کو چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے، نہ کہ ہمارے سامنے۔ اپنے دلوں میں خدا تعالیٰ کی محبت اور عظمت کا سلسلہ جاری رکھیں، اور اس کے لیے نماز سے بڑھ کر اور کوئی شے نہیں ہے، کیونکہ روزے تو 1 سال کے بعد آتے ہیں اور زکوٰۃ صاحب مال کو دینی پڑتی ہے، مگر نماز ہے کہ ہر ایک حیثیت کے آدمی کو 5 وقت ادا کرنی پڑتی ہے۔ اسے ہرگز ضائع نہ کریں، اسے بار بار پڑھو، اور اس خیال سے پڑھو کہ میں ایسی طاقت والے کے سامنے کھڑا ہوں کہ اگر اس کا ارادہ ہو تو ابھی قبول کر لے، اسی حالت میں، بلکہ اسی ساتھ میں، بلکہ اسی سیکنڈ میں، کیونکہ دوسرے دنیاوی حاکم تو خزانوں کے محتاج ہیں اور ان کو فکر ہوتی ہے کہ خزانہ خالی نہ ہو جاوے، اور ناداری کا ان کو فکر لگا رہتا ہے، مگر خدا تعالیٰ کا خزانہ ہر وقت بھرا بھرایا ہے۔ جب اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو صرف یقین کی حاجت ہوتی ہے، اسے اس امر پر یقین ہو کہ میں ایک سمیع، علیم اور خبیر اور قادر ہستی کے سامنے کھڑا ہوا ہوں۔ اگر اسے مہر آ جاوے تو ابھی دے دے، بڑی تضرع سے دعا کرے، نا امید اور بدظن ہرگز نہ ہوئے، اور اگر اسی طرح کرے تو اس رات کو جلدی دیکھ لے گا، اور خدا تعالیٰ کے اور فضل بھی شامل حال ہوں گے، اور خود خدا بھی ملے گا۔ تو یہ طریقہ ہے جس پر کاربند ہونا چاہیے، مگر ظالم فاسق کی دعا قبول نہیں ہو کرتی، کیونکہ وہ خدا تعالیٰ سے لاپرواہ ہے۔ ایک بیٹا اگر باپ کی پرواہ نہ کرے اور نہ خلف ہو تو باپ کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی، تو خدا کو کیوں ہو؟ ایک صاحب نے عرض کی کہ بلم باور کی دعا کیوں قبول ہوتی تھی؟ حضور نے فرمایا یہ ابتلا تھا، دعا نہ تھی، آخر وہ مارا ہی گیا۔ دعا وہ ہوتی ہے جو خدا کے پیارے کرتے ہیں، ورنہ یوں تو خدا تعالیٰ ہندوؤں کی بھی سنتا ہے اور بعض ان کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، مگر ان کا نام ابتلا ہے، دعا نہیں۔ مثلا اگر خدا سے کوئی روٹی مانگے تو کیا نہ دے گا؟ اس کا وعدہ ہے ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، سورہ ہود آیت 7۔ کتے بلی بھی تو اکثر پیٹ پالتے ہیں، کیڑوں مکوڑوں کو بھی رزق ملتا ہے، مگر استفینا کا لفظ خاص موقعوں کے لیے ہے۔ یہاں تک تقریر حضرت اقدس نے مبائین کے واسطے کی، جن میں سے ایک تو شیخ نور احمد فریڈر اور دوسرے حامد علی شاہ صاحب بدوملی تھے۔ اس کے بعد حضور انور نے پھر ابو سعید عرب صاحب کو مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا، آپ نے جو ثبوت مسیحیت کے دعوے کے بارے میں پوچھا تھا یہ بہت ضروری بات تھی اور اس کو خوب یاد رکھنا چاہیے۔ اگر آپ سے کوئی ان ممالک یعنی ملک برما میں پوچھے کہ ہماری صداقت کا کیا ثبوت ہے، تو مختصر طور پر یہی جواب دینا چاہیے کہ وہی ثبوت ہے جو کہ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کا ہے۔ تمام انبیاء کے صداقت کے 2 ہی ثبوت ہوتے ہیں۔ اول، کتب سابقہ میں ان کا ذکر، مگر وہ استعارہ کے رنگ میں ضرور ہوتا ہے، اور اس میں ایک پہلو ٹھوکر کا بھی ہوتا ہے، جیسے یہود کو دھوکہ لگا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بنی اسرائیل میں سے آنا چاہیے تھا، بنی اسماعیل میں سے کیوں ہوئے؟ اور پھر اسی طرح مسیح کے وقت الیاس کے منتظر رہے۔ ان معاملوں میں اب تک جھگڑتے ہیں، یہ سب ان کے بکواس ہے۔ اسی طرح ہمارا ذکر کتب سابقہ میں ہے، اگر کوئی ہم سے بھی اسی طرح بکواس سے جھگڑا کرے تو انہی میں سے ہوگا۔ دوسرا ثبوت نشانات ہیں جن سے بہت صفائی سے استنباط ہوتا ہے، وہی ثبوت ہمارے ساتھ بھی ہیں، اور جس قاعدے سے خدا تعالیٰ نے یہ نشانات دکھلائے ہیں اگر اس طرح شمار کریں تو یہ 20 لاکھ سے بھی زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ یاتون من کل فج عمیق اور یاتیک من کل فج عمیق کی تحت میں آ کر ہر ایک شخص
جو ہمارے پاس آتا ہے، ہر ایک ہدیہ اور نظر جو پیش ہوتی ہے، ایک ایک نشان الگ الگ ہے، مگر ہم نے صرف 150 نشان نزول المسیح میں درج کیے ہیں، جن کے ہزارہ گواہ موجود ہیں۔ پھر دیکھو یہ کس وقت کی خبر ہے؟ قرآن کے نصوص، حدیث کے اخبار اور مکاشفات اور رویا وغیرہ سب ہماری تائید میں ہیں۔ پھر اس کے علاوہ خدا تعالیٰ کے نشانات، پھر زمانے کے موجودہ ضرورت، یہ سب ثبوت پیش کرنے کے قابل ہیں۔ اس وقت خدا تعالیٰ کا منشا ہے کہ لوگوں کو غلطیوں سے نکالے اور تقوی پر قائم کرے۔ خدا تعالیٰ جس کو چاہے گا بلاتا جاوے گا، یہ اس کی طرف سے ایک دعوت ہے، جو بلایا جاتا ہے اسے فرشتے کھینچ کھینچ کر لے آتے ہیں۔ 10 جنوری 1903 عصر کے وقت خدا تعالیٰ کے برگزیدہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو یہ خبر ہوئی کہ مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری قادیان آئے ہوئے ہیں، مگر آپ نے اس کے متعلق صرف یہی فرمایا کہ ہزاروں لوگ راہ رو آتے ہیں، ہمیں اس سے کیا۔ مغرب کی نماز با جماعت ادا کر کے جب حضرت اقدس دولت سرا کو تشریف لے چلے تو ایک شخص نے ہاتھ میں قلم دعات لیے ہوئے حضرت اقدس کی خدمت میں کچھ کاغذات پیش کیے۔ اس قلم دعات سے اس کی غرض یہ تھی کہ حضرت سے رقعہ کی رسید لے، مگر حضرت نے توجہ نہ کی اور اس کے وہ کاغذات لے کر تشریف لے گئے، اور جب عشاء کی نماز کے واسطے تشریف لائے تو فرمایا کہ ایک ہی مضمون کے 2 رقعے مولوی ثناء اللہ صاحب کی طرف سے پہنچے ہیں۔ نامعلوم 2 رقعوں کی کیا غرض تھی۔ اس وقت یہ عقدہ حل ہوا کہ غالباً دوسرا رقعہ دستخط یعنی رسید رقعہ لینے کی غرض سے تھا، مگر قاصد کو رسید مانگنے کی جرت نہ ہوئی، اور وہ رقعہ اس وقت سید سرور شاہ صاحب کے حوالے کیا گیا کہ وہ اسے پڑھ کر اہل مجلس کو سنا دیں۔ اس کے بعد حضرت اقدس نے فرمایا ہم تیار ہیں۔ وہ ہفتہ عشرہ آرام سے جب سب باتیں سنیں، اور اگر اس کا منشا مباحثہ کا ہو تو یہ اس کی غلطی ہے، کیونکہ اب مدت ہوئی کہ ہم مباحثات کو بند کر چکے ہیں، اور اگر اس کو طلب حق کی ضرورت ہے تو وہ رفق اور آہستگی سے اپنی غلطی دور کراوے۔ طالب حق کے لیے ہمارا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ہاں، جو شخص 1 منٹ رہ کر چلا جانا چاہتا ہے اور اسے فتح اور شکست اور ہار اور جیت کا خیال ہے، وہ مستفید نہیں ہو سکتا۔ بجوز ایسے شخص کے جو نیک نیت بن کر آوے، ہم تو دوسرے کے ساتھ کلام کرنا بھی تجزیہ اوقات خیال کرتے ہیں۔ ہمیں تعجب ہے کہ وہ کیوں کمار کے ہاں جا کر اترے، چاہیے تھا کہ مستفیدوں کی طرح آتا اور ہمارے مہمان خانے میں اترتا۔ پھر فرمایا ہم اس رقعے کا صبح کو جواب دیں گے۔ اس کے بعد حضرت اقدس نماز سے فارغ ہو کر تشریف لے چلے تو ثناء اللہ صاحب کے قاصد نے آواز دی کہ حضرت جی، مولوی ثناء اللہ صاحب کے رقعے کا کیا جواب ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ صبح کو دیا جائے گا۔ قاصد نے کہا کہ میں آ کر جواب لے جاؤں یا آپ بذریعہ ڈاک روانہ کریں گے؟ حضرت اقدس نے فرمایا خواہ تم آ کر لے جاؤ، خواہ ثناء اللہ آ کر لے جاوے۔ پھر آپ نے قاصد کا نام پوچھا، اس نے کہا محمد صدیق۔ 11 جنوری 1903 نماز فجر کو جب حضرت اقدس تشریف لائے تو قبل از نماز آپ نے وہ رکعہ جو مولوی ثناء اللہ صاحب کے رقعے کے جواب میں تعریف فرمایا تھا احباب کو سنایا۔ وہ رکعہ یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، از طرف آیت باللہ الصمد غلام احمد آفا اللہ وعید، بخدمت مولوی ثناء اللہ صاحب۔ آپ کا رکعہ پہنچا۔ اگر آپ لوگوں کی صدق دل سے یہ نیت ہو کہ اپنے شکوک و شبہات پیشگوئیوں کی نسبت یا اس کے ساتھ اور امور کی نسبت بھی جو دعویٰ سے تعلق رکھتے ہوں رفع کرامیں، تو یہ آپ لوگوں کی خوش قسمتی ہوگی۔ اور اگرچہ میں کئی سال ہوئے کہ اپنی کتاب انجام آتم میں شائع کر چکا ہوں کہ میں اس گروہ مخالف سے ہرگز مباحثات نہ کروں گا، کیونکہ اس کا نتیجہ بجوز گندی گالیوں اور اوباشانہ کلمات سننے کے اور کچھ نہیں ہوا، مگر میں ہمیشہ طالب حق کے شبہات دور کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگرچہ آپ نے اس رقعے میں دعویٰ تو کر دیا ہے کہ طالب حق ہوں، مگر مجھے تأمل ہے کہ اس دعوے پر آپ قائم رہ سکیں، کیونکہ آپ لوگوں کی عادت ہے کہ ایک بات کو کشاں کشاں بیہودہ اور مباحثات کی طرف لے آتے ہیں، اور میں خدا تعالیٰ کے سامنے وعدہ کر چکا ہوں کہ ان لوگوں سے مباحثات ہرگز نہیں کروں گا۔ وہ طریق جو مباحثات سے بہت دور ہے کہ آپ اس مرحلے کو صاف کرنے کے لیے اول یہ اقرار کریں کہ آپ منہاج نبوت سے باہر نہیں جائیں گے، اور وہی اعتراض کریں گے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یا حضرت عیسیٰ پر یا حضرت موسیٰ پر یا حضرت یونس پر عائد نہ ہوتا ہو اور حدیث اور قرآن شریف کے پیشگوئیوں پر زد نہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہوگی کہ آپ زبانی بولنے کے مجاز نہ ہوں گے، صرف آپ مختصر 1 صدر یا 2 صدر تحریر دے دیں گے کہ میرا یہ اعتراض ہے،
پھر آپ کو عین مجلس میں مفصل جواب سنایا جائے گا۔ اعتراض کے لیے لمبا لکھنے کی ضرورت نہیں، ایک سطر یا 2 سطر کافی ہیں۔ تیسری یہ شرط ہوگی کہ ایک دن میں صرف ایک ہی آپ اعتراض پیش کریں گے، کیونکہ آپ اطلاع دے کر نہیں آئے، چوروں کی طرح آ گئے، اور ہم ان دنوں بباعث کم فرصتی اور کام طبع کتاب کے 3 گھنٹے سے زیادہ سرو نہیں کر سکتے۔ یاد رہے کہ یہ ہرگز نہ ہوگا کہ عوام کلام کے روح آپ واعظ کی طرح ہم سے گفتگو شروع کر دیں، بلکہ آپ نے بالکل منہ بند رکھنا ہوگا، جیسے سمن بکمن۔ یہ اس لیے کہ تا گفتگو مباحثے کے رنگ میں نہ ہو جاوے، اور صرف ایک پیشگوئی کی نسبت سوال کریں، میں 3 گھنٹے تک اس کا جواب دے سکتا ہوں، اور ایک گھنٹے کے بعد آپ کو متنبع کیا جاوے گا کہ اگر ابھی تسلی نہیں ہوئی تو اور لکھ کر پیش کرو۔ آپ کا کام نہیں ہوگا کہ اس کو سناویں، ہم خود پڑھ لیں گے، مگر چاہیے کہ 2-3 سطر سے زیادہ نہ ہو۔ اس طرز میں آپ کا کچھ حرج نہیں ہے، کیونکہ آپ تو شبہات دور کرانے آئے ہیں۔ اس طرز میں آپ کا کچھ حرج نہیں ہے، کیونکہ آپ تو شبہات دور کرانے آئے ہیں۔ یہ طریق شبہات دور کرانے کا بہت عمدہ ہے۔ میں بآواز بلند لوگوں کو سنا دوں گا کہ اس پیشگوئی کی نسبت مولوی ثناء اللہ صاحب کے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوا ہے، اور اس کا یہ جواب ہے۔ اس طرح تمام وساوس دور کر دیے جائیں گے۔ لیکن اگر چاہو کہ بحث کے رنگ میں آپ کو بات کا موقع دیا جاوے تو ہرگز نہ ہوگا۔ 14 جنوری 1903 تک میں اس جگہ ہوں، بعد میں 15 جنوری کو ایک مقدمے پر جیلم جاؤں گا، سو اگرچہ بہت کم فرصتی ہے، لیکن 14 جنوری تک آپ کے لیے 3 گھنٹے تک خرچ کر سکتا ہوں۔ اگر آپ لوگ کچھ نیک نیتی سے کام لیویں تو یہ ایسا طریق ہے کہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا، ورنہ ہمارا اور آپ لوگوں کا آسمان پر مقدمہ ہے، خود خدا تعالیٰ فیصلہ کرے گا۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ سوچ کر دیکھ لو کہ یہ بہتر ہوگا کہ آپ بذریعہ تاریخ جو 2 سطر سے زیادہ نہ ہو، ایک گھنٹے کے بعد اپنا شبہ پیش کرتے جائیں گے، اور میں وسوسہ دور کرتا چاہوں گا۔ ایسے ہی سدا آدمی آتے ہیں اور وسوسہ دور کرا لیتے ہیں۔ ایک بھلا مانس شریف آدمی ضرور اس بات کو پسند کرے گا، اس کو وساوس دور کرانے ہیں اور کچھ غرض نہیں۔ لیکن وہ لوگ جو خدا سے نہیں ڈرتے، ان کی تو نیتیں ہی اور ہوتی ہیں۔ مرزا غلام احمد۔ پھر فرمایا یہ طریق بہت امن کا ہے، اگر یہ نہ کیا جاوے تو بد امنی اور بد نتیجے کا اندیشہ ہے۔